السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں دیوان میں جیرکتائی سلطان سے کہتا ہے شہنشاہ سردار الخانی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر ہمارے سردی محافظوں پہ حملہ آور ہوا۔ ساتھ ہی میں دکھایا جاتا ہے کہ شہنشاہ منگولوں کے ساتھ مل کے عثمانی سپاہیوں کو شہید کر رہا ہے۔ وہ بہت سو کو شہید کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے۔ شہنشاہ سردار بہت تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے جانثاروں نے سوچا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، تاہم انہیں ایک جال میں پھنسایا گیا تھا۔ جنگل میں دمیر خان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دمیر خان کے سپاہی آئے تھے اور انہوں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جیرکتائی مزید کہتا ہے باقی آپ جانتے ہیں۔ ساتھ ہی دمیر خان شہنشاہ کے پاس پہنچا تھا۔ شہنشاہ نے کہا تھا اورحان کی طاقت فرعون کے تکبر کی طرح بڑھ چکی ہے، تاہم آج ہم نے اسے شکست دے دی ہے۔ دمیر خان نے کہا تھا اب سلطان اورحان کے پاس نہ چلنے کے لیے کوئی راستہ ہے، نہ ہی پناہ لینے کے لیے کوئی ٹھکانہ، تم اپنا حق لوگے۔ ادھر جیرکتائی کہتا ہے مختصر یہ کہ میرے سلطان اس تمام حمایت کے ساتھ جو اسے ملی، شہنشاہ سردار کی جرت حد سے بڑھ چکی ہے۔ برہان کہتا ہے اتنی کہ وہ ہماری سرزمین پر اپنا قبیلہ بسانے کا سوچ رہا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے کرج حصار قلعے پر قبضے کے ساتھ درمیان اوغلو محمد سردار کا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے، وہ ہماری سردوں پر لوٹ مار کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اور دمیر خان جسے ان دونوں کی بدولت موقع مل جائے گا، وہ خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے اپنی فوجیں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس جنگ کے اختتام پر وہ جان جائیں گے کہ جو بھی آنکھیں ڈالے گا دولت عثمانیہ کی املاک پر وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شہزادی اسپورچا اور بازنطینی محل کو احکامات موصول ہوئے ہیں، ساتھ ہی ہم نے ان سے جو معلومات حاصل کی ہیں، ہماری طرف سے آنے والی کسی بھی آگ سے بازنطینی محل بھی جل اٹھے گا۔ ہمیں ایک آگ کو بجھانا ہوگا اور دوسرے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ فلاویوس ایک دم سے پوچھتا ہے قسطنطنیہ سے شہزادی اسپورچا کے لیے کیا حکم آیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں میں جلدی بتاؤں گا۔ پھر پوچھتے ہیں کیا آپ نے میرے حکم کے مطابق سپاہیوں کو تعینات کرنے کے انتظامات کیے ہیں؟ تو فلاویوس کہتا ہے جی ہاں، اپنے بہترین جانثاروں کے ساتھ آپ فکر نہ کریں۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں اور آپ کیا آپ خود تیار ہیں؟ تو فلاویوس کہتا ہے میں تیار ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر اب روانگی کا وقت ہے، میں واپسی پر آپ کو منصوبے سے آگاہ کروں گا، تب تک انتظار کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر نیلوفر کافی خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے نئے بچے کی آمد کے لیے بہت پرجوش ہوتی ہے کہ اسی لمحے اسما خط لے کر وہاں آتی ہے اور کہتی ہے شہزادی اسپورچا تازہ ہوا کے لیے سین میں گئی تھی، مجھے ان کے کمرے سے یہ ملا ہے۔ خط دینے کے بعد اسما چلی جاتی ہے۔ نیلوفر خط پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے میری بیٹی پیاری اسپورچا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے تمہیں اورحان سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک طرف جا بیٹھتی ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ خط میں مزید لکھا ہوتا ہے ہم اس شادی کے پابند ہیں، ہمارے اتحاد پر مہر ثبت کرنے کے لیے تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی نیلوفر خط مسل دیتی ہے، پھر غصے میں اسے جلا ڈالتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے تمام دشمن ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اندریاس بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تو شہنشاہ اسپورچا اور اورحان کی شادی کے بارے میں پرعزم ہیں۔ اندریاس کہتا ہے مجھے قسطنطنیہ سے یہی معلومات ملی ہیں۔ دمیر خان کہتا ہے مایوسی کے اوقات سخت فیصلوں کا تقاضا کرتے ہیں، تاہم وہ کچھ بھول رہے ہیں، انہیں پچھتاوا ہوگا۔ محمد کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس شادی کو روکنا مشکل ہوگا جب تک کہ موت اپنا چہرہ نہ دکھائی۔ دمیر خان کہتا ہے اگر یہ شادی ہوگی تو بازنطینی وارث تخت کو بھول سکتا ہے اور تم ایزنی کو اندریاس۔ اندریاس کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تمہارے شاعر جہنم کو کیسے بیان کرتے ہیں، مگر انجیل میں جہنم کا آغاز چار گھوڑوں کی دوڑتی ہوئی آوازوں سے ہوتا ہے۔ دمیر خان پوچھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اندریاس کہتا ہے یہ ایک پیشن گوئی ہے، ہم اس دسترخوان پہ چار لوگ ہیں، ہم اورحان کا خاتمہ کریں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس بانسری ہوتی تو تم ایک عظیم شاعر ہوتے، تاہم ہم دیوان میں ہیں، پہلیوں میں بات مت کرو۔ اندریاس کہتا ہے صاف الفاظ میں کہوں تو میں شہزادی اسپورچا کو مار دوں گا۔ محمد پوچھتا ہے سلطان اورحان تمہیں قریب نہیں آنے دے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اندریاس کہتا ہے شہزادی اسپورچا کسی نہ کسی طرح ایزنک آئے گی، جب وہ آئے گی تو وہ موت سے ملے گی۔ محمد کہتا ہے شہزادی اسپورچا کی موت ایزنک میں منتظر ہے اور اورحان کے کرج حصار قلعے میں۔ شہنشاہ کی فوجیں یہاں کب تک پہنچیں گی؟ دمیر خان تو دمیر خان کہتا ہے میرے بھائی کے مطابق وہ رومیلیا سے نکل چکی ہیں، وہ 2 یا 3 دن میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے جب وہ فوجیں پہنچیں گی تو ہم اورحان پر وہاں سے وار کریں گے جہاں سے اسے توقع نہیں ہوگی۔ دمیر خان کہتا ہے جب کرج حصار قلعے سے ہمیں حمایت ملے گی تو سلطان اورحان تباہ ہو جائے گا، اگر یہ اس کا خوش قسمت دن ہوا تو موت سے پہلے وہ ہماری تلوار دیکھے گا۔ دوسری طرف جنگل سے بازنطینی فوج آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، سپاہیوں کی کثیر تعداد اور اسلحے سے لیس۔ بورسا میں اراس کی نگرانی میں اسپورچا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ خط کے الفاظوں کو یاد کرتی ہے کہ تمہیں اورحان سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ خود سے کہتی ہے اب میں کیا کروں گی؟ آگے بڑھتے بڑھتے وہ سلطان کے سامنے جا پہنچتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں شہزادی اسپورچا میں آپ سے ملنے آ رہا تھا۔ نیلوفر بھی بلندی پر سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسپورچا سلطان سے پوچھتی ہے آپ یہاں مجھے قید رکھ کر اور کتنا عرصہ اذیت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں سلطان؟ سلطان کہتے ہیں ہم اپنے قیدیوں کو ریشم سے بھرے کمروں میں نہیں رکھتے۔ اسپورچا کہتی ہے بلا شبہ رحم دل سلطان اورحان، میں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ خط پڑھ لیا ہے جو میرے والد نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں
हैं, मेरा मकसद वाज़ेह है। अगर तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ तो ये महल तुम्हारे लिए कैद खाने से बढ़कर होगा। उन्हें बातें करते हुए देख के नीलुफर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। सुल्तान अस्पोचा से कहते हैं, मेरे साथ आओ। वो खवातीन को रोक देते हैं और अस्पोचा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नीलुफर कहती है, मेरे अल्लाह में ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। सुल्तान अस्पोचा के साथ एक तरफ होकर कहते हैं, मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हारी जान की हिफाजत कर रहा हूँ। अस्पोचा कहती है, शहंशाह की बेटी की हिफाजत के लिए आपको उसे आजाद करना होगा सुल्तान उरहान। अगर मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा है तो हिफाजत की बात नहीं की जा सकती। सुल्तान कहते हैं, आप एक आजाद मेहमानी शहजादी। अस्पोचा कहती है, क्या इसीलिए लोग मेरा पीछा करते हैं। सुल्तान कहते हैं, एराज खातून आपके आराम ख्याल के लिए यहाँ है। खैर तुम्हारे वालिद के खत के बारे में। अस्पोचा कहती है, मेरे वालिद हमारी 1000 साल सल्तनत को बचाना चाहते हैं और वो शादी के इस मुआहदे के बगैर ऐसा नहीं करना चाहते। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम ये शादी चाहती हो। तो अस्पोचा कहती है, नहीं, कभी नहीं, मैं किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और आप। तो सुल्तान कहते हैं, मैं भी ये नहीं चाहता, पहली बार हमारी सोच एक जैसी है। अस्पोचा कहती है, शानदार, तो हम क्या करेंगे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, अगर हमारी सोच एक जैसी है तो हम शादी किए बगैर भी मुआहदा कर सकते हैं, हम ये तुम्हारे वालिद को दिखा सकते हैं। अस्पोचा पूछती है, कैसे। सुल्तान कहते हैं, मैं गैमलिक की बंदर का इस्तेमाल करूंगा, मैं अजमित और अजनिक के दरमियान सिपाही तैनात करूंगा मेरी और तुम्हारी हिफाजत के लिए, और तुम्हारे बाबा को दिखाएं कि हम इस शादी के बगैर भी मुआहदा कर सकते हैं। अस्पोचा कहती है, ऐसा होने के लिए मुझे पहले आप पे भरोसा करना होगा सुल्तान उरहान, मगर मुझे आप पे भरोसा नहीं है। सुल्तान कहते हैं, पिछली बार जो तुमने किया मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता था, मगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अस्पोचा कहती है, मुझे लगा कि हम बराबर हो गए हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें उन गद्दारों से बचाया, और क्या तुम्हें अब भी मुझ पे भरोसा नहीं। अस्पोचा कहती है, क्या आपने मुझे बचाया या कैदी बना के रखा, सोचें जरा। सुल्तान कहते हैं, क्या हम लड़े बगैर कोई मुआहदा नहीं कर सकते। अस्पोचा हाँ में सर हिलाती है तो सुल्तान कहते हैं, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा कि तुम्हें मुझ पे भरोसा क्यों करना चाहिए। दूसरी तरफ नीलुफर बहुत गमगीन कमरे में दाखिल होती है और कहती है, क्या ये इतना मुश्किल था, मुझे तो इसका ख्याल भी तकलीफ देता है, मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकती हूँ। इसलिए मैं मलून खातून कमरे में दाखिल होती है। नीलुफर एकदम से उनके गले लग जाती है और कहती है, माँ मैं ये नहीं कर सकती। मलून खातून हैरानगी से पूछती है, क्या हुआ मेरी बेटी। नीलुफर कहती है, शहंशाह ने सुल्तान उरहान को शहजादी अस्पोचा से शादी करने का कहा है। आपने मुझसे कहा था, आपने एक बार कहा था कि अगर किसी दिन उरहान ने रियासत के लिए दूसरी शादी की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप ठीक कहती थी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा जान। मलून खातून कहती है, मैंने ये उस नातजुर्बेकार होलोफेरा के लिए कहा था जिसे मैंने दूर से देखा था। मुझे तब मालूम नहीं था कि तुम्हारा दिल कितना मजबूत है, तुम्हारे अंदर हर मुश्किल इम्तिहान बर्दाश्त करने की ताकत है मेरी बच्ची। नीलुफर कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, सुल्तान उरहान ही मेरा सब कुछ है, मैं तस्वर भी नहीं कर सकती, मैं उसे किसी और के साथ नहीं बांट सकती, नहीं नहीं मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। मलून खातून उसे अपने साथ बिठाती हैं और हौसला देते हुए कहती हैं, हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है, रियासत के लिए मर्द और औरत दोनों को आजमाया जाता है। मिसाल के तौर पे हम, बाला और मैंने, दोनों ने अपनी रियासत के लिए इसे कबूल किया था। क्या ये आसान था? ये आसान नहीं था। नीलुफर कहती है, शहजादी अस्पोचा उरहान से मोहब्बत करती है। मलून खातून कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। नीलुफर कहती है, मुझे बस ऐसा महसूस होता है, मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ, अगर वो अब उससे मोहब्बत नहीं करती तो मुस्तकबिल में करने लगेगी, फिर मैं खामोश नहीं रह सकती माँ। मलून खातून कहती है, अभी तक उन्होंने किसी बात पर इत्तफाक नहीं किया, खुद को और मेरे पौधे को परेशान ना करो, इतनी फिक्र और दुख तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, चलो कुछ ताज़ा हवा लो। नीलुफर कहती है, माँ जैसे जैसे रियासत बड़ी होती है क्या औरतों के दिल छोटे होते जाते हैं। मलून खातून कोई जवाब नहीं देती। उधर सुल्तान अस्पोचा के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जाओ और तैयार हो जाओ शहजादी अस्पोचा। इसलिए में नीलुफर उनके सामने आती है और कहती है, मेरे सुल्तान। मगर सुल्तान नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, अभी नहीं। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और नीलुफर परेशान होते हुए गुजर जाती है। सुल्तान सीधा दीवान में पहुंचते हैं जहां बाकी सब मौजूद होते हैं। तख्त पे बैठते हुए सुल्तान कहते हैं, सबसे पहले ये जान लो कि शहजादी अस्पोचा अब हमारी हलीफ है। शहंशाह का पोता शहजादा एंड्रोनिकोस हमारे दुश्मनों से इत्तेहाद करके मजीद ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और शहंशाह ये देखने के बाद मुझसे इत्तेहाद करके अपने पोते को कमजोर करना चाहता है। ये इत्तेहाद होकर रहेगा, वैसे नहीं जैसे शहंशाह चाहता है, बल्कि मेरे तरीके से। फ्लावियोस कहता है, आपने ये भी कहा था कि शहंशाह के खत के अलावा आपको कुछ खुफिया मालूमात भी मिली हैं। सुल्तान कहते हैं, शहजादा एंड्रोनिकोस दरमियान गुलाम अहमद सरदार और दमीर खान के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, और यकीनन शहंशाह सरदार के साथ भी। वो रोमिलिया से कराचीसार किले तक सिपाही और सोना भेजेगा। अलाउद्दीन कहता है, उस गद्दार शहंशाह ने अपने लिए हलीफ ढूंढने में कोई वक्त जाया नहीं किया। सुल्तान कहते हैं, फ्लावियोस तुम रोमिलिया के लिए रवाना होगे, तुम इमदादी दस्ते का रास्ता और उनकी तादाद का पता लगाओगे। मैं शहजादी अस्पोचा के साथ गैमलिक से रोमिलिया जाऊंगा, हम उस दस्ते का खात्मा करेंगे। हलीमा तुम अपनी सबसे काबिल बहनों को तैयार करोगी। फातिमा कहती है, मेरे सुल्तान अगर आपकी इजाजत हो तो। सुल्तान बात काटते हुए कहते हैं, जो लोग जा रहे हैं मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ फातिमा खातून। ये सुन के फातिमा बहुत परेशान हो जाती है और सुल्तान मजीद कहते हैं, इस इकदाम से हमारा वाहिद फायदा सिर्फ कराचीसार के लिए जाने वाली कमक को तोड़ना नहीं
نہیں ہے۔ علاؤدین بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ اور شہزادی کے ساتھ کیے گئے اتحاد کے مطابق ہم ان سپاہیوں کو جو گیملک پر قبضہ کریں گے ایزنک اور ازمیت کے درمیان تعینات کریں گے۔ جرکتہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ جب ہم رومیلیا میں اپنی کارروائی کر رہے ہوں گے تو سرحدوں کا میدان ہمارے دشمنوں کے لیے خالی رہ جائے گا میرے سلطان۔ جواباً سلطان کہتے ہیں اب انہیں توقع ہے کہ ہم پہلے کرچیسار قلعے پہ قبضہ کریں گے۔ ہم بالکل وہی کریں گے جس کی انہیں توقع ہے۔ ہم 20 جانثاروں کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کریں گے۔ بران حیرانگی کا اظہار کرتا ہے تو سلطان کہتے ہیں جیرکتہ سردار اپنے 20 آدمیوں کے ساتھ چرواہوں کی آگ جلا کر رات کے وقت قلعے کا محاصرہ کریں گے، لیکن درمیان اغلو محمد کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ایک بڑی فوج کے ساتھ محاصرہ کر لیا ہے۔ علاؤدین سردار دمرل اور بلبان شہنشاہ کے پاس ایلچی بن کے جائیں گے۔ وہ اسے آخری بار اس کے لیے میرے غضب اور اس کی قوم کے لیے میرے رحم دونوں کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے شہنشاہ سردار کو خط بھیجا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم وہاں جاؤ گے۔ یاد رکھیں یہ ضروری ہے کہ انہیں یقین ہو کہ میں بورسا میں ہوں، کیونکہ جب میں رومیلیا سے آنے والے دستوں کو تباہ کر کے واپس لوٹوں گا ہم ان سب پر ایک ایسے وار کے ساتھ حملہ کریں گے جس کی انہیں توقع نہیں ہوگی۔ ہم کراچیسار قلعے کو ایک ہی رات میں فتح کر لیں گے، نہ کہ مہینوں میں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔